اس کو بیچنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اگلے 2 سے 3 سال یہ ایز اے سیڈ ہمارے ملک میں یوز ہوگا۔ ویلیو ایڈیشن پہ چلے جاتے ہیں، اس کے مینوفیکچرنگ پلانٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو اس کے پتے ہیں وہ بھی آپ کے قابل استعمال آ جاتے ہیں۔ ہر عقل مند اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ عقل مند ملتے رہیں گے۔ میں نے 4 سال میں دیکھا ہے جس نے جیون لگایا ہے وہ خوشحال ہو گیا ہے۔ اپنے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو دوبارہ دیسی بزنس انفو میں ویلکم۔ جیون گارلک کی تمام فیملی کے لیے ہمارے سامنے پاکستان میں وہ بھائی موجود ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لگایا ہے، جو کہ اس وقت جیون گارلک میں کہہ سکتے ہیں کہ کنگ ہے، کیونکہ جس کے پاس کوئی بھی چیز سب سے زیادہ ہو وہ الحمدللہ اس فیلڈ کا کنگ ہوتا ہے۔ آفتاب بھائی موجود ہیں ایسگرو فارم سے، ظفرآباد میں انہوں نے 75 ایکڑ کی فیلڈ لگائی ہے۔ لاہور میں اس ٹائم بھائی کے پاس بیٹھے ہیں۔ اکثر بھائیوں کے سوال آتے ہیں کہ جیون گارلک بکے گا کہاں، اسے بیچنا کیسے ہے، اور کون لے گا، کون خریدے گا، کون اتنا مہنگا خرید کے 16,000 روپے کلو یا فریش 3,000 روپے کلو ہنڈیا میں ڈالے گا، اور اس کا فیوچر کیا ہے، کتنی دیر کسان اس میں پیسہ کمائے گا۔ خود بھی جو میرے مائنڈ میں بات آئی میں بتاؤں گا۔ آفتاب بھائی جو کہ پچھلے 3-4 سال سے اس فیلڈ میں ہیں، آفتاب بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری اس مچ۔ سوال کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں، اپنے ایکسپیرینس میں، اپنے رنگ میں عام بندے کو، عام کسان کو، خاص کر ہمارے پردیسی جو بیچارے کسانیت یہ چھوڑ کے تو باہر چلے گئے ان کو ذرا بتائیں۔ جیون کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو بیچنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کو مہنگا بیچنے کا ایشو ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں مہنگے سے مہنگا بیچ دوں، میں 2,000 میں بیچ دوں، میں 3,000 میں بیچ دوں، میں 4,000 میں بیچ دوں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس جیون ہے اور میں 1,000 روپے میں یا 800 روپے میں دیتا ہوں تو کیا بیچنا مشکل ہے؟ ایک لمحہ نہیں لگے گا اور سارا بک جائے سینکڑوں گا۔ لوگ اسے کہیں گے۔ جیون کے بارے میں، جیون کو مہنگا بیچنے کا ایشو ہے، وہ ایک سٹرگل ہو رہی ہے، اس کو بیچنا ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری میری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، آفٹر آل اس پروڈکٹ نے ہماری منڈیوں تک رسائی کرنی ہے، منڈیوں میں پہنچے گی، اور جیسے ہی یہ منڈی میں پہنچے گا تو پھر تو یہ بہت آسان ہو جائے گا بیچنا، پھر تو عام فصل کی طرح سیل ہوگا۔ آپ جیسے ہی اس کو کاشت کریں گے، اس کو 7-8 دن آپ دھوپ میں یا چھاؤں میں اس کو رکھیں گے اور ڈرائی کر کے اور لوڈ کر کے آپ اپنی منڈی میں لے جائیں گے۔ اس وقت منڈی کا جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق آپ کے پاس جتنی بھی کوانٹٹی ہے، بیچنے کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آلو بیچنا، پیاز بیچنا یا کوئی سبزی بیچنا، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہر گھر میں، ہر ہنڈیا میں ڈیلی بیسس کے اوپر یوز ہوتا ہے۔ اس کو بیچنے کا میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ایشو رہے گا۔ اس وقت صرف مہنگا بیچنے کا ایشو ہے۔ مہنگا کہ کہاں بیچنا؟ جب آپ مہنگا بیچتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، ڈفرینٹ مارکیٹ سارٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں، کسٹمر دیکھنے پڑتے ہیں، پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پہ جانا پڑتا ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ایز اے سیڈ بیچ رہے ہیں اس وقت نا۔ تو جب تک یہ سیڈ ہے اس وقت تک تھوڑا سا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اس جگہ پہ لگا ہوا ہے، اور یہ ہے اس کے اندر۔ اس دفعہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک لوگوں نے اس میں ہزاروں لگا کے لاکھوں سے کروڑوں، اور ایون کہ کروڑوں سے بھی اوپر والے فگرز پہ لوگ جا رہے ہیں۔ کتنے سال ایز اے سیڈ بیج کے لیے یہ استعمال ہوگا کہ جب تک پاکستان جو باہر سے امپورٹ کر رہا ہے لہسن، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ میرے خیال سے اگلے 2 سے 3 سال یہ ایز اے سیڈ ہمارے ملک میں یوز ہوگا، اس کے بعد یہ جو ہے شاید ہماری منڈیوں کا رخ کر جائے گا۔ 3 سال بعد؟ جی بالکل۔ اور جب منڈیوں کا رخ کرے گا، کیا تب یہ 30-40 ہزار یا جیسے گندم 1 لاکھ کا ایکڑ بک رہی ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بکے گا یہ منڈیوں میں؟ دیکھیں اس کے اوپر میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے، اور میں اپنے دوست احباب کو، جو لوگ بھی میرے سے مشورہ کرتے ہیں، میں اس پروڈکٹ کے بارے میں ان کو کروڑوں کی فگرز اور اس وجہ سے آنے کا مشورہ نہیں دیتا کہ یہ بہت مہنگی ہے۔ اصل میں مہنگی ہونا ایک اور چیز ہے، کسی بھی بزنس کا سسٹینیبل ہونا، لانگ ٹرم ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ اس پروڈکٹ کا اصل مزہ اس وقت ہے
دیکھیں اگر یہ آج کے ریٹ کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ریٹیل کے اوپر ہمارا جو گارلک اویلیبل ہے مارکیٹ میں 450 روپے میں اویلیبل ہے. بالکل. تو ہول سیل پرائس میں وہ 300 روپے میں ہوگا یا 250 روپے میں منڈی کے اندر اویلیبل ہوگا. 350 میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر 300 روپے میں 3 سال کے بعد بھی سیل ہوگا تو یہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ سے آپ کما سکتے ہیں. ہاں بالکل. جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایسی فصل نہیں ہے 7 مہینے کی جو کہ آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپے ارن کر کے دے. اور آج وہ کسان جو کہ 1 ایکڑ سے شروع کرے گا وہ ایٹ لیسٹ 3 سال کے بعد 10 ایکڑ پہ تو ہوگا. تو جب 1 ایکڑ سے وہ 15 لاکھ روپیہ یا 20 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 ایکڑ سے وہ کتنا کما رہا ہوگا. یہ لانگ ٹرم میں بہت آسان ہے اور بہت اچھا بزنس ہے لانگ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں اس کے بعد 1 ایکڑ ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. 400 450 من نکل آئے, تیسرا حصہ خشک ہو گیا, 150 من رہ جائے اور 300 پہ بھی بکے تو 18 لاکھ روپیہ. آگے اس کو جب ویلیو ایڈ کریں گے ہم کہ ہم وہ کسان والی سوچ کو اگر نہ اپلائی کریں اس میں ویلیو ایڈ کریں اس کو چھیل کے, تو کس طرح ہم اس کو ایکسپورٹ والی سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں جو کہ ہم یہ چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچائیں. اور کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کویسچنز ہیں, کوئی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ہماری ورکنگ جاری ہے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر کے اندر اس کا پلانٹ ایریکٹ کر لیں گے اور اس کو پاؤڈر اور پیسٹ کی فارم میں ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جیون کا پلانٹ ہے اس کا ویجیٹیو پارٹ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں جب یہ میچورٹی کے ٹائم پہ ہوتا ہے. تو جب آپ وہ ضائع ہو جاتے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ ڈرائی ہوگا تو وہ 15-20 دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اس کو ویلیو ایڈیشن پہ چلے جاتے ہیں, اس کے مینوفیکچرنگ پلانٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو اس کے پتے ہیں وہ بھی آپ کے قابل استعمال آ جاتے ہیں, اس کے پاؤڈر بنانے میں یوز ہو جاتے ہیں. تو اس کی ہر چیز بہت قیمتی ہے اور اس کے اوپر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1-2 سال کے اندر ویلیو ایڈیشن کے اندر بہت کام ہوگا. اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اس کا سکوپ ہے. گلف کے اندر, افغانستان کے اندر اور رشین اسٹیٹس ہیں جس کے اندر ہم اس کو آسانی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں. بالکل, لہسن تو ایک ضرورت ہے دنیا کے ہر ملک کی, دنیا کے ہر گھر کی. اس کے بعد گارلک کی طرف ہم نکلتے ہیں اور جو عام کسان ہے وہ مطلب وہی مہنگا بیچنے والا اور سستا بیچنے والا پروسیجر میں سے جب گزر کے اور اس کو بہت زیادہ رقبے پہ آگے کاشت کر لیتا ہے, منڈیوں میں آنے کا پروسیجر ہوتا ہے. اس میں آپ نے تو پچھلے سال اس کو ڈرائی کیا ہے, کچھ لوگ فریش کو پٹائی کر کے اور ڈرائی بیچنا چاہتے ہیں. اس میں کیا فریش بیچنا چاہیے یا ڈرائی بیچنا چاہیے, وہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ مشکل جو ہے نا وہ ہے جو آپ کو نہیں آتا. جو آپ نے سیکھ لیا یا سمجھ لیا یا کسی سے پوچھ لیا, کسی سے مشورہ کر لیا, وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مجھے نا ایک بات یاد آ گئی کہ واصف علی واصف صاحب کی ایک کوٹ ہے کہ ہر عقل مند اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے اور آپ کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ عقل مند ملتے رہیں گے. اس کو اب 2-3-4 دفعہ سنے پھر سمجھ آئے گا, ایک دفعہ والی یہ بات نہیں ہے. ہر عقل مند اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے اور آپ کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ عقل مند ملتے رہیں گے. بالکل. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں نہیں آتی وہ ہم کسی سے سیکھ لیں یا سمجھ لیں, اس پہ تجربے نہ کریں, اس میں نقصان ہوتا ہے. ہمارا کسان موسٹلی یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے پتہ چل گیا ہے بس اس کو میں اپلائی کر لوں, یہ کون سا کوئی کام ہے, ذمہ دارہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے, ان کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا کام ہے ہم خود ہی کر لیں گے. اس میں نقصان ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کسی سے سیکھ لیں, ہمارے پاس
ہمارا سرمایہ ہے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک کے اندر, کسی سے سمجھ لیں تو یہ بہت آسان کام ہے. بالکل اس کو ڈرائی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل آتی ہے شروع میں, تو ہم نے کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر, اس کو کیا جا سکتا ہے, آسانی سے کیا جا سکتا بیٹر رہتا ہے اس لحاظ ہے. سے. جی بالکل مطلب اگر بالکل آپ خشک کر کے بیچنا چاہیں بالکل. تو آپ کا ایزیلی جو ہے نا وہ بک سکتا ہے. دیکھیں خشک کر کے بیچنے سے پہلے میں نا اس کی پروڈکشن کے اوپر آؤں گا. اس کو جب آپ کاشت کر رہے ہیں, اگر آپ نے فرٹیلائزر اچھی دی ہے, اس کی نگہداشت اچھی کی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آخری پانی جو دیتے ہیں اس میں فنگی سائڈز آپ نے دیے ہیں, تو اس کو ڈرائی کرنا اور آسان ہے. اس کو فنگس پھر افیکٹ نہیں کرتی ہے. آپ اس کو 10 سے 12 دن چھاؤں میں ان دنوں میں رکھیں, بنچز کی فارم میں یا علیحدہ علیحدہ باہر رکھیں اس کو چھاؤں میں, اور اس کے بعد اس کے بنچ بنا کے اس کو ہینگ کر دیں. بڑا سمپل سا طریقہ ہے, اور یہ آپ سمجھ لیں آپ 99% سیف ہو جاتے ہیں اس پروسیس میں. بالکل. اس کے علاوہ کوئی لاسٹ میں پھر اس ویڈیو میں جو ماڑا بندہ ہے, تھکیا بندہ ہے, اس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یار وہ اس فیلڈ میں آئے, اگر وہ آئے گا نا, چھوٹے چھوٹے لوگ اس میں انٹر ہوں گے تو ملک پھر دوسری سائڈ پہ جائے گا. میری اپنے کسان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اپنی ٹریڈیشنل کراپس جو ہیں اس کے اوپر لگائی ہے, اس کو کسی طرح سے تھوڑا لگا لیں, جیسے بھی لگا لیں, جیون ضرور لگائیں. اور سب سے بڑی بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں کہ میں نے 4 سال میں دیکھا ہے, جس نے جیون لگایا ہے وہ خوشحال ہو گیا ہے. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ایک مثال بھی ہمیں اپنے پورے ملک میں نہیں ملتی کہ کسی نے لگایا ہو اور اس نے کسی طرح اور کا اس کوئی کو نقصان نقصان ہو ہو گیا. گیا. بالکل نہیں. اس نے ضرور اٹھایا جس کا بیچارے کا چوری ہو گیا ہے. ہاں کوئی اٹھا وہ کے چیز لے تو ہو گیا. جاتی ہے, لیکن جس نے لگا لیا ہے جیون وہ خوشحال ہو گیا ہے. آپ بھی لگائیے اور اپنی اور ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیجیے. جی دوستو, ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. شیئر لازمی کریے گا. آفتاب بھائی نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اپنا 3-4 سال ایکسپیرینس جو بیچنے کی دوستوں کو ٹینشن آ رہی ہے اس کا خلاصہ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو مہنگا بیچنا مسئلہ ہے, نارمل رینج پہ نارمل ریٹس پہ بیچنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. اللہ